اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ مسلمانوں کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور اس کے ایک ایک پل سے اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکیوں کو بٹورنے والا اور مستفید ہونے والا بنائے۔ حضرات گرامی اور معزز خواتین، ابھی ہم لوگوں نے الحمدللہ بفضلہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مشیت سے رمضان المبارک کی پہلی رات کی پہلی تراویح یعنی قیام اللیل کی ادائیگی کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس مناسبت سے ہمارے حافظ صاحب نے قرآن مجید کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے ان تمام آیات کا اس مختصر سے وقت میں احاطہ ناممکن ہے۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے صرف سورہ فاتحہ کی مختصر سی تفسیر پیش کرنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ جسے ہم اور آپ جانتے ہیں یہ وہ سورت ہے کہ جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور قرآن کریم جو مصحف کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اس میں سے فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ اکثر مفسرین کے نزدیک بلکہ راجح قول کے مطابق یہ سورت مکی سورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ جبریل امین اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ سورہ فاتحہ اس کے مختلف اسماء ہیں، مختلف نام ہیں، مفسرین نے مختلف نام اس کے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا نام الصلاۃ یعنی نماز کے معنی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بلکہ حدیث قدسی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو میں نے اپنے درمیان اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ اسی طرح سے اس سورت کا دوسرا نام الحمد ہے، پہلا نام الحمد ہے، دوسرا نام فاتحۃ الکتاب ہے۔ الحمد اس لیے ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین کہہ کر کے۔ فاتحۃ الکتاب وہ اس لیے کہ اس کتاب کی ابتدا قرآن کریم کی ابتدا اسی سورہ فاتحہ کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ کا ایک نام ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے، السبع المثانی ہیں، القرآن العظیم ہیں، اس لیے کہ تمام قرآنی علوم کا ذکر اسی سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے الشفا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ وہ صورت ہے کہ جس میں تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے، تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری اور آپ کی بدقسمتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے ہوتے ہوئے آج ہم لوگ اس سورہ مبارکہ سے استفادہ نہیں کر پاتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی بیماری لگے، کسی طرح کوئی تکلیف پہنچے تو انسان کو فوراً سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس پہ دم کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے اس سورت کا ایک نام الرقیہ یعنی دم کرنا بھی ہے، اور اس سلسلے میں اس صحابی رسول کا ذکر کرنا مناسب معلوم پڑتا ہے کہ جنہوں نے ایک قوم کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا تھا یا کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا تھا، اور اس قوم سے ایک آدمی آیا، چونکہ صحابہ کرام ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے، ان میں سے ایک آدمی آ کر کے کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ وغیرہ نے ڈس لیا ہے
آپ میں سے کوئی چلے اور ان کو دم کر دے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول وہاں سے اٹھتے ہیں اور وہاں جا کر کے اس شخص کو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرتے ہیں، اور اس سے اس شخص کا زہر ختم ہو جاتا ہے، زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور اس شخص کو شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اس سورت کا ایک نام الاساس ہے، یعنی بنیاد، اور ظاہر ہے سورہ فاتحہ بنیاد ہے قرآن کریم کی۔ قرآن کریم میں جتنی صورتیں آئی ہیں ان تمام صورتوں کی بنیاد سورہ فاتحہ ہے۔ اسی طرح سے اس کے علاوہ الوافیہ اور الکافیہ اور بھی بہت سارے نام ہیں جس کی تفصیل کا موقع یہاں نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں وارد ہوئی ہیں، جن میں سے جیسا کہ ابھی میں نے بتلایا کہ اس زہر کا سانپ کاٹ لیا ایک آدمی کو، اور ایک صحابی رسول نے جا کر کے اس پر دم کر دیا، اس سے اس کا زہر ختم ہو گیا۔ تو یہ اس سورت کے فضائل میں سے ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر دم کیا جائے اور اس سے زہر زائل ہو جائے یا زہر کا اثر ختم ہو جائے۔ اسی طرح سے امام مسلم اور امام نسائی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے اور سامنے حضرت جبریل امین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ فوراً دیکھا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا۔ جبریل امین نے کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ پہلی بار کھلا ہے، اور لوگوں نے دیکھا کہ اس دروازے سے ایک فرشتے کا نزول ہوتا ہے، ایک فرشتہ آتے ہیں اور آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت سناتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ پہلے شخص ہیں کہ جن کے لیے اس دروازے کو کھولا گیا ہے، اور جانتے ہیں آج آپ کو 2 نور عطا کیا جا رہا ہے۔ کتنے نور؟ 2 نور عطا کیا جا رہا ہے، اور ان دونوں نور کا جو تذکرہ کیا وہ یہ پہلا نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، جس کے پڑھنے پر انسان اگر سورہ فاتحہ یا سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے ایک ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا کرتا ہے۔ ویسے تو یہ عمومی طور پر پورے قرآن کے ساتھ یہ معاملہ ہے، لیکن یہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے ساتھ خصوصیت ہے اس بات کی کہ اس فرشتے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ ان کی ایک ایک آیتوں کو یا ایک ایک حرف کو اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ساری چیزیں عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت میں سے ہے کہ جس شخص نے بھی سورہ فاتحہ نماز کے درمیان نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ اپنی نمازوں میں نہیں پڑھتا ہے اس شخص کی نماز قابل قبول نہیں ہے، اور یہ روایت متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ ابو ہریرہ جاؤ اور جا کر لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دو کہ لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب فما زاد۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ اس بات کا اعلان کر دو کہ لوگ نمازوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے یا اس سے زیادہ جو ممکن ہو سکے وہ بھی پڑھے، لیکن اگر کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ چند فضائل تھے سورہ فاتحہ کے تعلق سے، بلکہ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، ابو ایوب، اکثر صحابہ کرام کے نزدیک یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اپنی نمازوں میں تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب آئیے، یہ چند فضائل تھے، اب سرسری طور پر اس کا ترجمہ اور اس کا کچھ خلاصہ پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے اندر فرمایا
الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں ہیں اس رب کے لیے، اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا مالک ہے۔ اس میں الحمد کا جو لفظ آیا ہے، الحمد اس پر الف لام داخل ہے۔ عربی گرامر پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ الف لام کے داخل ہو جانے کی وجہ سے یہ الحمد استغراق کا معنی دیتا ہے، یعنی تمام تعریفیں، جتنی قسم کی اعلیٰ قسم کی جتنی تعریفیں ہو سکتی ہیں، وہ تمام کی تمام تعریفات اور وہ تمام تحمیدات و تقدیسات، یہ جتنے یعنی اللہ رب العالمین کی تعریف کے لیے جتنے الفاظ ہو سکتے ہیں، وہ سب کے سب صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور حمد اور شکر یہ دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ حمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اس کے اوپر کوئی نوازش ہو نہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن وہ اپنی زبان سے کسی کی تعریف کر دے۔ اور شکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اوپر نوازش ہو کسی چیز کی اور اس کے بدلے میں وہ اپنے زبان، دل اور دیگر اعضاء اور جوارح سے اس کا شکریہ ادا کرے۔ تو یہ حمد اور شکر میں فرق ہے، اور یہ حمد اور شکر یہ دونوں کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور یہ دونوں سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ مبالغہ ہے اس میں۔ الرحمن الرحیم، الرحمن اللہ کی اس رحمت کی میں دنیا کی تمام مخلوقات شامل ہے۔ اللہ کی اس رحمت میں الرحمن جو صفت ہے، اس میں دنیا کی تمام مخلوقات، انسان ہو، جنات ہو، چوپائے ہوں، جو بھی ہو، سب کے سب اس میں شامل ہے۔ اور الرحیم جو ایک خاص صفت ہے اللہ کی، وہ صفت اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے رکھی ہے۔ اللہ نے اس صفت کو اپنے مومن بندوں کے لیے رکھی اور کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ یہ رحیم کی جو صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص مومن بندوں کے لیے آخرت میں رکھا ہے۔ اور الرحمن دنیا اور آخرت دونوں میں سب کے لیے ہے، کافر ہو، مشرک ہو، چور ہو، زناکار ہو، عابد ہو، زاہد ہو، سب کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ جزا کے دن کا مالک ہے، جس دن ہر انسان کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے، جس دن کوئی انسان چاہ کر بھی اس سے راہ فرار اختیار نہیں کرے گا، اس دن کا وہ مالک ہے۔ اس لیے اس دن کا مالک ہے کہ اس دن ہم نے جو بھی عمل کیا ہے اس کا پورا پورا ہمیں بدلہ دیا جائے گا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے، ایاک نعبد، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے جو بندے ہیں اس دھرتی پر جو اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرا علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد بھی طلب کرتے ہیں تو تجھی سے مدد کرتے ہیں، تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تیرے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس سے ہم مدد طلب کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن بندگی جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کامل محبت کے ساتھ، تضرع اور خشوع اور خضوع کے ساتھ جو عبادت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، ہم اپنی اس عبادت میں اللہ کے بندوں کو بھی شامل کر دیتے ہیں، غیر اللہ کو بھی شامل کر دیتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کمال محبت کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، جبکہ عبادت اور بندگی کا حق صرف اور صرف کس کو حاصل ہے؟ صرف اللہ کو حاصل ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی اگر ہم اپنی بندگی کرتے ہیں، ہم بندگی کرتے ہیں کسی کے لیے بھی، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہر طرح کی مصیبتوں میں، ہر طرح کی پریشانیوں میں ہمہ وقت ہماری مدد کون کرے گا؟ ہمیں کس سے استعانت حاصل کرنی ہے؟ صرف اور صرف اللہ سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور ایک موحد اور ایک ایمان والا اور ایک توحید پرست کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تیری ذات کے علاوہ یہ جتنے
انبیاء ہوں، رسول ہوں، اولیاء ہوں، نیکوکار ہوں، قبروں میں سوئے ہوں، کوئی بھی ہو، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ اس دھرتی پر کوئی ایسی ذات نہیں جو تیرے بندوں کے، تیرے محتاج بندوں کی داد رسی کر سکے یا اس کا تعاون کر سکے یا اس کی مدد کر سکے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ جو چیزیں عبادت اور استعانت یہ دونوں اللہ کے لیے خاص ہیں تو یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں یہاں پر توحید کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں جو ہم عبادت کی بات کر رہے ہیں دراصل اللہ کی توحید کو بیان کریں کہ اللہ تو اکیلا، تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ اور جب توحید کی بات آئی تو پھر توحید کی جو قسمیں ہیں ان کا بیان کرنا مناسب ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم توحید ربوبیت، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام کا مالک، ان تمام کا خالق، ان تمام کا پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، موت دینے والا، حیات دینے والا، یہ ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ تنے تنہا اللہ کی ذات ہے۔ وہی رب ہے، وہی دونوں جہان کا پالنہار ہے، وہی اس کائنات کے اندر پائی جانے والی تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے توحید کی ایک دوسری قسم توحید الوہیت، میں پورے اختصار کے ساتھ بتلا رہا ہوں۔ توحید الوہیت اس کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ ابھی میں نے شروع میں آپ کو بتلایا، کہ عبادت اور بندگی صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہو۔ اور جتنی قسمیں ہیں عبادت کی، چاہے آپ سجدہ کریں، نظر مانیں، طواف کریں، قربانی کریں، ذبح کریں، جو کچھ بھی کریں، نیکی کا جو بھی کام کریں، یہ سارے کے سارے عبادت میں شامل ہے۔ اور یہ تمام کے تمام عبادات خالص کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اور یہی توحید الوہیت ہے کہ اللہ کو معبود مانتے ہوئے اس کی بندگی کی جائے۔ اسی طرح اسماء اور صفات، یہ توحید کی تیسری قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بھی اسماء، جو بھی نام ہیں، اللہ کے علاوہ مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جتنے نام ہیں اللہ کے، یہ 99 نام جس کو اسماء حسنہ ہم اور آپ کہتے ہیں۔ اور جو صفت قرآن و سنت میں اللہ نے اور اس کے رسول نے بیان کی ہے اور جس طرح سے ثابت ہے، ہمیں بحیثیت مومن اور مسلمان اسی طرح سے اس کو ماننا ہے، نہ اس کا انکار کرنا ہے، نہ اس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش ہے، اور نہ کہ اللہ کے صفات کی کسی سے ہمیں تشبیہ دینی ہے۔ قرآن نے کہا لیس کمثلہ شیء۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر سے ملنے کے لیے، فلاں سے ملنے کے لیے چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے بھی ملنے کے لیے اور اس سے مانگنے کے لیے واسطے اور وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن انہیں یہ بات شاید سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات عاجز نہیں ہے کسی چیز سے۔ ہم اور آپ کسی سے ملنے کے لیے وسیلہ اختیار کریں گے، یہ ہماری کمزوری ہے، لیکن اللہ کی ذات جو ہمارے شہ رگ سے بھی قریب ہے وہ تو عاجز نہیں ہے۔ تو پھر اس کے لیے کسی کی تشبیہ دینا، کوئی تشبیہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں قابل قبول نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ثابت ہیں، بحیثیت مومن ہمیں اس پر پورا کا پورا ایمان رکھنا ہے اور اس کو ماننا ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں امام مالک رحمہ اللہ کا وہ قول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ قرآن نے کہا الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے، بیٹھا ہوا ہے عرش پر۔ امام مالک نے کہا کہ الاستواء معلوم، قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے تو یہ تو معلوم ہے، لیکن استوا کی کیفیت کیا ہے، اللہ کے بیٹھنے کی عرش پر کیفیت کیا ہے، حیت کیا ہے، والکیفیت مجہول، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور
والسوال عنہ بدعہ، والسوال عنہ بدعہ، اور اس سلسلے میں پوچھنا، سوال کرنا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بھی اسماء اور صفات ثابت ہوئے ہیں اسے ہمیں اور آپ کو ماننا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہم دن رات اس بات کی دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ تو ہمیں راہ راست کی طرف رہنمائی فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ یہ اہدنا، یہ ہدایت جو ہے، یہ ہدایت کا کام صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ یہ ہدایت کا کام صرف اور صرف اللہ کا، اللہ ہی چاہے تو کسی کو ہدایت حاصل ہوگی، وہ اگر نہیں چاہے تو کسی کو ہدایت حاصل نہیں ہوگی۔ اور ہدایت یہاں کئی ایک معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر جس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ اللہ کے لیے کہ اللہ توفیق کس کو دے، ہدایت کس کو دے۔ اور ایک ہدایت کا ایک معنی رہنمائی کے لیے بھی ہے، جیسے ہم نے کسی کی رہنمائی کر دی کہ آپ فلاں راستے پر چلیے، فلاں جگہ جائیے، یہ رہنمائی ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کی تو وہ بھی ہدایت کے معنی میں ہے، لیکن وہ ہدایت جب کسی اور کی طرف اس کی نسبت ہو جائے تو پھر وہ توفیق کے معنی میں نہیں بلکہ رہنمائی کے معنی میں ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے رب سے ہمیشہ اس بات کی توفیق مانگیں، دعا کریں۔ نماز روزہ ساری چیزوں پر عامل ہوتے ہوئے بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی توفیق مانگے۔ اہدنا الصراط المستقیم، کس راستے کی؟ اس راستے کی جس راستے پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے۔ صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے، جس پر چلنے کے بعد ہی انسان جنت الفردوس کو حاصل کر سکتا ہے، جس راستے پر چلنے کے بعد ہی انسان اللہ کی رضا اور اس کی قربت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سارے کے سارے راستے بیکار ہیں، گمراہی کے راستے ہیں، ہلاکت و بربادی کے راستے ہیں۔ تو ہمیں کس راستے کی پیروی کرنی اور کس راستے کی اللہ سے توفیق مانگنی ہے؟ اس راستے کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین، اس راستے کی جس راستے کا پر اللہ رب العالمین نے انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے اوپر جو انعام کیا ہے صراط مستقیم کا، اس صراط مستقیم کی ہمیں توفیق مانگنی چاہیے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اور آپ کو اس راستے سے بچنے کی توفیق مانگنی چاہیے اللہ سے جس راستے پر صراط الذین انعمت علیہم، جس راستے پر اللہ نے انعام کیا اس پر چلنے کی توفیق مانگے، اور اس راستے سے بچنے کی توفیق مانگے جس پر اللہ نے اپنا غضب کا اعلان کیا، غیر المغضوب علیہم، جو یہودیوں کا راستہ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، دین کا حکم یہ ہے، اور جاننے کے باوجود وہ اس راستے سے ہٹ کر کے اپنا کام کیا کرتے تھے اور گمراہی کے راستے کو پکڑا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے غضب کا اعلان کیا کہ یہ جاننے کے بعد بھی اللہ کی شریعت سے پیچھا چھڑا رہا ہے، اللہ کی شریعت سے بھاگ رہے ہیں۔ اور دوسرا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ وَلَضَّالِّينَ، گمراہ لوگوں کا۔ اور یہاں وَلَضَّالِّينَ، گمراہ لوگوں سے کون مراد ہے؟ نصارہ، عیسائی، جن کے پاس علم نہیں تھا۔ یہودیوں کے پاس علم تھا اور علم ہونے کے بعد بھی انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اور عیسائیوں کے پاس علم نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ گمراہ تھے۔ تو یہ دونوں راستے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں مبغوض ہیں، اور ان راستوں سے بچنے کی ہمیں اور آپ کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور اس راستے سے بچائے جو راستہ یہودیوں کا، نصرانیوں کا ہے، جس راستے پر چلنے کے بعد انسان گمراہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں میں توحید کی عظمت کو بیٹھا دے اور توحید پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے۔ اور رب العالمین جو کچھ بھی ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اے اللہ قرآن کی ان تمام آیتوں کو ہماری عملی زندگیوں میں نافذ فرما دے مولا۔
اللہ یہ رمضان کا مہینہ جو ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیتی کورس کا مہینہ ہے، اے اللہ اس مہینے میں ہم تمام مسلمانوں کو نیکیوں کی توفیق عنایت فرما، اور یہ مہینہ جس کا ایک نام ماہ صیام کے ساتھ ساتھ ماہ قرآن بھی ہے، جس میں تو نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اے اللہ قرآن کریم جس کا نزول انسانیت کے لیے ہوا ہے، اے اللہ اس قرآن فہمی ہمیں عطا فرما، قرآن کو سمجھنے والا بنا دے، اور قرآن کی ایک ایک آیتوں پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔